السلام علیکم۔ آج میں منٹو صاحب کا ایک افسانہ آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اب میرے پاس جو کتاب ہے یہ ہے پورا منٹو کے نام سے۔ یہ ایک 4 جلدوں میں شائع کی ہے آکسفورڈ نے، اور یہ شمس الحق عثمانی صاحب کی تحقیق، تدوین اور ترتیب ہے اس میں۔ اب چوتھی جلد میرے پاس ہے اس کی۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں پڑھوں۔ ایک تو اس میں کچھ حاشیہ بندی کی ہوئی ہے، یعنی کہ اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر کہیں کوئی، یعنی جو پہلی کتابت ہوگی جہاں سے انہوں نے یہ افسانے لیے، ان میں کچھ غلطیاں کتابت کی ہیں جو انہوں نے حاشیے میں درست کی ہوئی ہیں، تو میں وہ جہاں پہ تصحیح ہوئی ہے وہی چیز پڑھوں گا۔ تو اس میں تھوڑا سا میں رک کے ذرا دیکھ لوں گا کہ میں وہاں کہیں ادھر ادھر سلپ نہ ہو جاؤں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اب ایک منٹو صاحب کے ساتھ ایک بڑا ایک ٹیبو بھی ایسوسیٹڈ ہے، تو میں ذرا اس میں سوچ رہا تھا کہ بھائی ان کے افسانوں میں سے پھر میں ایسے نہ پڑھوں جو کہ یعنی پبلکلی ان کی ریڈنگ جو ہے وہ ذرا پرابلمیٹک ہو، تو سلیکشن کیسے کروں۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ جیسے اس میں ایک افسانہ ہے اس جلد میں عورت ذات کے نام سے، تو وہ میں نہیں پڑھوں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا آپ کو وقت ملے تو۔ لیکن میں پہلے افسانے سے شروع کروں گا اس کتاب میں جو ہے، پھر اسی ترتیب سے پڑھتا چلا جاؤں گا، تو وہ مطلب میں سکپ کروں گا سلیکشن اس طرح سے، مطلب اپنی چوائس کو میں اس میں امپوز نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس میں پیش لفظ میں لکھتے ہیں منٹو صاحب، مجھے ان افسانوں کے متعلق صرف یہ کہنا ہے کہ یہ میرے افسانے ہیں۔ ان کی خوبی علاوہ اس کے کہ یہ میرے ہیں، یہ ہے کہ یہ بہت مختصر عرصے میں سپرد قلم ہوئے ہیں۔ جن حالات میں یہ لکھے گئے اس کا حال میں جانتا ہوں، یا میرا خدا جو بڑا بے نیاز ہے۔ ہر افسانے کے اختتام پر ایک تاریخ درج ہے جو بتاتی ہے کہ افسانہ کب لکھا گیا۔ ان تاریخوں سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ مجموعی طور پر کتنے عرصے میں تیار کیا۔ صاحب نظر قارئین اس تاریخی مجموعے سے میرے ذہن کے متعلق ایک خاص عرصے کی حد تک اپنے اپنے خیال کے مطابق رائے ضرور قائم کر سکیں گے۔ ان افسانوں میں ایک خوبی یا برائی یہ بھی ہے کہ ان کی طوالت قریب قریب یکساں ہے۔ میں نے یہ افسانہ نگاری میں ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ اس کے متعلق میں ناقدین فن کی رائے بڑی دلچسپی سے پڑھوں اور سنوں گا۔ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ پاکستان میں ابھی تک زندہ ہوں۔ سعادت حسن منٹو، 14 جون سن 1950۔ بادشاہت کا خاتمہ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ من موہن پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو 44457۔ دوسری طرف سے پتلی سی نسوانی آواز آئی، سوری رانگ نمبر۔ من موہن نے ریسیور رکھ دیا اور کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ کتاب وہ تقریباً 20 مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی خاص بات تھی۔ دفتر میں جو ویران پڑا تھا صرف یہی کتاب تھی جس کے آخری اوراق کرم خوردہ تھے۔ ایک ہفتے سے دفتر من موہن کی تحویل میں تھا، کیونکہ اس کا مالک جو کہ اس کا دوست تھا کچھ روپیہ قرض لینے کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ من موہن کے پاس چونکہ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے فٹ پاتھ سے عارضی طور پر وہ اس دفتر میں منتقل ہو گیا تھا، اور اس ایک ہفتے میں وہ دفتر کی اکلوتی کتاب تقریباً 20 مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ دفتر میں وہ اکیلا پڑا رہتا۔ نوکری سے اسے نفرت تھی۔ اگر وہ چاہتا تو کسی بھی فلم کمپنی میں بطور فلم ڈائریکٹر کے ملازم ہو سکتا تھا، مگر وہ غلامی نہیں چاہتا تھا۔ نہایت ہی بے ضرر اور مخلص آدمی تھا، اس لیے دوست یار اس کے روزانہ اخراجات کا بندوبست کر دیتے تھے۔ یہ اخراجات بہت ہی کم تھے۔ صبح کو چائے کی پیالی اور 2 توست، دوپہر کو 2 پھلکے اور تھوڑا سا سالن، سارے دن میں 1 پیکٹ سگریٹ اور بس۔ من موہن کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا۔ بے حد خاموشی پسند تھا، جفا کش تھا،
کئی کئی دن فاقے سے رہ سکتا تھا۔ اس کے متعلق اس کے دوست اور تو کچھ نہیں، لیکن اتنا جانتے تھے کہ وہ بچپن ہی سے گھر چھوڑ چھاڑ کر نکل آیا تھا اور ایک مدت سے بمبئی کے فٹ پاتھوں پر آباد تھا۔ زندگی میں صرف اس کو ایک چیز کی حسرت تھی، عورت کی محبت۔ وہ کہا کرتا تھا، اگر مجھے کسی عورت کی محبت مل گئی تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ دوست اس سے کہتے، تم کام پھر بھی نہ کرو گے۔ من موہن آہ بھر کا جواب دیتا، کام؟ میں مجسم کام بن جاؤں گا۔ دوست اس سے کہتے، تو شروع کر دو کسی سے عشق۔ من موہن جواب دیتا، نہیں، میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے شروع ہو۔ دوپہر کے کھانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ من موہن نے سامنے دیوار پر کلاک کی طرف دیکھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو، 44457۔ دوسری طرف سے پتلی سی آواز آئی، 44457۔ من موہن نے جواب دیا، جی ہاں۔ نسوانی آواز نے جواباً پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں من موہن، فرمائیے۔ دوسری طرف سے آواز نہ آئی تو من موہن نے کہا، فرمائیے، کس سے بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ آواز نے جواب دیا، آپ سے۔ من موہن نے ذرا حیرت سے پوچھا، مجھ سے؟ جی ہاں، آپ سے۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ من موہن سٹپٹا سا گیا، جی نہیں۔ آواز مسکرائی، آپ نے اپنا نام مدن موہن بتایا تھا؟ جی نہیں، من موہن۔ چند لمحات خاموشی میں گزر گئے تو من موہن نے کہا، آپ باتیں کرنا چاہتی تھیں مجھ سے؟ آواز آئی، جی ہاں۔ تو کیجئے۔ تھوڑے وقفے کے بعد آواز آئی، سمجھ میں نہیں آتا کیا بات کروں، آپ ہی شروع کیجئے نا کوئی بات۔ بہت بہتر۔ یہ کہہ کر من موہن نے تھوڑی دیر سوچا، اپنا نام بتا چکا ہوں، عارضی طور پر ٹھکانہ میرا یہ دفتر ہے۔ پہلے فٹ پاتھ پر سوتا تھا، اب ایک ہفتے سے اس دفتر کے بڑے میز پر سوتا ہوں۔ آواز مسکرائی، فٹ پاتھ پر آپ مسہری لگا کے سوتے تھے؟ من موہن ہنسا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے مزید گفتگو کروں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فٹ پاتھوں پہ سوتے مجھے ایک زمانہ ہو گیا ہے۔ یہ دفتر تقریباً ایک ہفتے سے میرے قبضے میں ہے اور آج کل عیش کر رہا ہوں۔ آواز مسکرائی، کیسے عیش؟ من موہن نے جواب دیا، ایک کتاب مل گئی تھی یہاں سے، آخری اوراق گم ہیں، لیکن میں اسے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ سالم کتاب کبھی ہاتھ لگی تو معلوم ہوگا ہیرو ہیروئن کے عشق کا انجام کیا ہوا۔ آواز ہنسی، آپ بڑے دلچسپ آدمی ہیں۔ من موہن نے تکلف سے کہا، آپ کی ذرا نوازی ہے۔ آواز نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا، آپ کا شغل کیا ہے؟ شغل؟ میرا مطلب ہے آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بیکار انسان کیا کر سکتا ہے؟ سارا دن آوارہ گردی کرتا ہوں، رات کو سو جاتا ہوں۔ آواز نے پوچھا، یہ زندگی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ من موہن سوچنے لگا، ٹھہریے، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب آپ نے پوچھا ہے تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ کوئی جواب ملا؟ تھوڑے وقفے کے بعد من موہن نے جواب دیا، جی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی زندگی مجھے اچھی لگتی ہی ہوگی جبکہ ایک عرصے سے بسر کر رہا ہوں۔ آواز ہنسی۔ من موہن نے کہا، آپ کی ہنسی بڑی مترنم ہے۔ آواز شرما گئی، شکریہ، اور سلسلہ گفتگو منقطع کر دیا۔ من موہن تھوڑی دیر ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، پھر مسکرا کر اسے رکھ دیا اور دفتر بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن صبح 8 بجے جب من موہن دفتر کے میز پر سو رہا تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ جمائیاں لیتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو، 44457۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آداب عرض من موہن صاحب۔ آداب عرض۔ من موہن ایک دم چونکا، او آپ؟ آداب عرض، تسلیمات۔ آواز آئی، آپ غالباً سو رہے تھے؟ جی ہاں، یہاں آ کر میری عادات کچھ بگڑ رہی ہیں، واپس فٹ پاتھ پر گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ آواز مسکرائی، کیوں؟
وہاں 5 بجے سے پہلے پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ آواز ہنسی۔ منموہن نے پوچھا، کل آپ نے ایک دم ٹیلی فون بند کر دیا؟ آواز شرمائی، آپ نے میری ہنسی کی تعریف کیوں کی تھی؟ منموہن نے کہا، لو صاحب یہ بھی عجیب بات کہی آپ نے، کوئی چیز خوبصورت ہو تو اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل نہیں، یہ شرط آپ مجھ پر عائد نہیں کر سکتے، میں نے آج تک کوئی شرط اپنے اوپر عائد نہیں ہونے دی۔ آپ ہنسیں گی تو میں ضرور تعریف کروں گا۔ میں ٹیلی فون بند کر دوں گی۔ بڑے شوق سے، آپ کو میری ناراضگی کا کوئی خیال نہیں؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں آپ کی ہنسی کی تعریف نہ کروں تو میرا ذوق مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ذوق مجھے بہت عزیز ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی، معاف کیجیے گا، میں ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ کا ذوق آپ کو بہت عزیز ہے، ہاں یہ تو بتائیے آپ کو شوق کس چیز کا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کوئی شغل، کوئی کام، میرا مطلب ہے آپ کو آتا کیا ہے؟ منموہن ہنسا، کوئی کام نہیں آتا، فوٹوگرافی کا تھوڑا سا شوق ہے۔ بہت اچھا شوق ہے، اس کی اچھائی یا برائی کا میں نے کبھی نہیں سوچا۔ آواز نے پوچھا، کیمرہ تو آپ کے پاس بہت اچھا ہوگا؟ منموہن ہنسا، میرے پاس اپنا کوئی کیمرہ نہیں، دوستوں سے مانگ کر شوق پورا کر لیتا ہوں۔ اگر میں نے کبھی کچھ کمایا تو ایک کیمرہ میری نظر میں ہے، وہ خریدوں گا۔ آواز نے پوچھا، کون سا کیمرہ؟ منموہن نے جواب دیا، ایگزیکٹا ریفلیکس کیمرہ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد آواز آئی، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا؟ آپ نے میرا نام پوچھا، نہ ٹیلی فون نمبر دریافت کیا۔ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ نام آپ کا کچھ ہی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو میرا نمبر معلوم ہے، بس ٹھیک ہے۔ آپ اگر چاہیں گی کہ میں آپ کو ٹیلی فون کروں تو نام اور نمبر بتا دیجیے گا۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ لو صاحب یہ بھی خوب رہا، میں جب آپ سے پوچھوں گا ہی نہیں تو بتانے نہ بتانے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آواز مسکرائی، آپ عجیب و غریب آدمی ہیں۔ منموہن مسکرایا، جی ہاں، کچھ ایسا ہی آدمی ہوں۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ آپ پھر سوچنے لگیں؟ جی ہاں، اور کوئی بات اس وقت سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ تو ٹیلی فون بند کر دیجیے پھر سے۔ آواز کسی قدر تیکھی ہو گئی، آپ بہت روکھے آدمی ہیں، ٹیلی فون بند کر دیجیے۔ لیجیے میں بند کرتی ہوں۔ منموہن نے بھی ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد جب منموہن منہ ہاتھ دھو کر کپڑے پہن کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہوا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کہا، 44457۔ آواز آئی، مسٹر منموہن۔ منموہن نے جواب دیا، جی ہاں منموہن، ارشاد۔ آواز مسکرائی، ارشاد یہ ہے کہ میری ناراضگی دور ہو گئی ہے۔ منموہن نے بڑی شگفتگی سے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ آپ کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے۔ ہاں، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ جی نہیں، باہر نکلنے والا تھا کہ آپ نے ٹیلی فون کیا۔ اوہ، تو آپ جائیے۔ جی نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ آج ناشتہ نہیں ہوگا۔ آپ کی باتیں سن کر، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایسی باتیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ منموہن نے ایک لمحے سوچا، جی نہیں، میرا اگر کوئی دکھ درد ہے تو میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ آواز نے پوچھا، میں کچھ روپے بھیج دوں آپ کو؟ منموہن نے جواب دیا، بھیج دیجئے، میرے فائنانسروں میں ایک آپ کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں نہیں بھیجوں گی، آپ کی مرضی، میں ٹیلی فون بند کرتی ہوں۔ بہتر۔ منموہن نے ریسیور رکھ دیا اور مسکراتا ہوا دفتر سے نکل گیا۔ رات کو 10 بجے کے قریب واپس آیا اور کپڑے بدل کر میز پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ کون ہے جو اسے فون کرتی ہے۔ آواز سے صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ جوان ہے۔ ہنسی بہت ہی مترنم تھی۔ گفتگو سے یہ صاف ظاہر ہے کہ تعلیم یافتہ اور مہذب ہے۔
بہت دیر تک وہ اس کے متعلق سوچتا رہا۔ ادھر کلاک نے 11 بجائے، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ من موہن نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے وہی آواز آئی، مسٹر من موہن؟ جی ہاں، من موہن۔ ارشاد؟ ارشاد یہ ہے کہ میں نے آج دن میں کئی مرتبہ رنگ کیا، آپ کہاں غائب تھے؟ صاحب بیکار ہوں لیکن پھر بھی کام پر جاتا ہوں۔ کس کام پر؟ آوارہ گردی۔ واپس کب آئے؟ 10 بجے۔ اب کیا کر رہے تھے؟ میز پر لیٹا آپ کی آواز سے آپ کی تصویر بنا رہا تھا۔ بنی؟ جی نہیں، بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا، میں بڑی بدصورت ہوں۔ معاف کیجیے گا، اگر آپ واقعی بدصورت ہیں تو ٹیلی فون بند کر لیجیے، بدصورتی سے مجھے نفرت ہے۔ آواز مسکرائی۔ ایسا ہے تو چلیے، میں خوبصورت ہوں، میں آپ کے دل میں نفرت نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ من موہن نے پوچھا، کچھ سوچنے لگیں؟ آواز چونکی۔ جی نہیں، میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ سوچ لیجیے اچھی طرح۔ آواز ہنس پڑی۔ آپ کو گانا سناؤں؟ ضرور، ٹھہریے۔ گلا صاف کرنے کی آواز آئی۔ پھر غالب کی یہ غزل شروع ہوئی۔ نکتہ چی ہیں غم دل، سائیکل والی نئی دھن تھی، آواز میں درد اور خلوص تھا۔ جب غزل ختم ہوئی تو من موہن نے داد دی، بہت خوب، زندہ رہو۔ آواز شرما گئی، شکریہ، اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ دفتر کے بڑے میز پر من موہن کے دل و دماغ میں ساری رات غالب کی غزل گونجتی رہی۔ صبح جلدی اٹھا اور ٹیلی فون کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کرسی پہ بیٹھا رہا، مگر ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجی۔ جب مایوس ہو گیا تو ایک عجیب سی تلخی اس نے اپنے حلق میں محسوس کی۔ اٹھ کر ٹہلنے لگا، اس کے بعد میز پر لیٹ گیا اور کڑھنے لگا۔ وہی کتاب جس کو وہ متعدد مرتبہ پڑھ چکا تھا اٹھائی اور ورق گردانی شروع کر دی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے شام ہو گئی۔ تقریباً 7 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ من موہن نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے پوچھا، کون ہے؟ وہی آواز آئی، میں۔ من موہن کا لہجہ تیز رہا۔ اتنی دیر تم کہاں تھی؟ آواز لرزی۔ کیوں؟ میں صبح سے یہاں جھک مار رہا ہوں، ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا، حالانکہ میرے پاس پیسے موجود تھے۔ آواز آئی، میری جب مرضی ہوگی ٹیلی فون کروں گی۔ آپ؟ من موہن نے بات کاٹ کر کہا، دیکھو جی، یہ سلسلہ بند کرو، ٹیلی فون کرنا ہے تو ایک وقت مقرر کرو، مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوتا۔ آواز مسکرائی، آج کی معافی چاہتی ہوں، کل سے باقاعدہ صبح اور شام فون آیا کرے گا آپ کو۔ یہ ٹھیک ہے۔ آواز ہنسی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ اس قدر بگڑے دل ہیں۔ من موہن مسکرایا، معاف کرنا، انتظار سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، اور جب مجھے کسی بات سے کوفت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ صبح تمہارا ٹیلی فون نہ آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں چلا جاتا، لیکن بیٹھا دن بھر اندر ہی اندر کوٹتا رہا، بچپنا ہے صاف۔ آواز ہمدردی میں ڈوب گئی۔ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی، میں نے قصداً صبح ٹیلی فون نہ کیا۔ کیوں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ انتظار کریں گے یا نہیں۔ من موہن ہنسا، تم بہت شریر ہو تم۔ اچھا اب ٹیلی فون بند کرو، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ بہتر۔ کب تک لوٹیے گا؟ آدھے گھنٹے تک۔ من موہن آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھا کے لوٹا تو اس نے فون کیا۔ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے غالب کی غزل سنائی۔ من موہن نے دل سے داد دی، پھر ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب ہر روز صبح اور شام من موہن کو اس کا ٹیلی فون آتا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ ٹیلی فون کی طرف لپکتا۔ بعض اوقات گھنٹوں باتیں جاری رہتی۔ اس دوران میں من موہن نے اس سے ٹیلی فون کا نمبر پوچھا، نہ اس کا نام۔ شروع میں اس نے اس کی آواز کی مدد سے تخیل کے پردے پر اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ جیسے آواز سے ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ آواز ہی شکل تھی، آواز ہی صورت تھی، آواز ہی جسم تھا، آواز ہی روح تھی۔ ایک دن اس نے پوچھا، من موہن، تم میرا نام کیوں نہیں پوچھتے؟ من موہن نے مسکرا کر کہا، تمہارا نام تمہاری آواز ہے، جو کہ بہت مترنم ہے، اس میں کیا شک ہے۔ ایک دن وہ بڑا ٹیڑھا سوال کر بیٹھی، من موہن، تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟
من موہن نے جواب دیا نہیں۔ کیوں؟ من موہن ایک دم اداس ہو گیا۔ اس کیوں کا جواب چند لفظوں میں نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی زندگی کا سارا ملبہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر کوئی جواب نہ ملا تو بڑی کوفت ہوگی۔ جانے دیجیے۔ ٹیلی فون کا رشتہ قائم ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ بلا ناغہ دن میں 2 مرتبہ اس کا ٹیلی فون آتا۔ من موہن کو اپنے دوست کا خط آیا کہ قرضے کا بندوبست ہو گیا ہے، 7-8 روز میں وہ بمبئی پہنچنے والا ہے۔ من موہن یہ خط پڑھ کر افسردہ ہو گیا۔ اس کا ٹیلی فون آیا تو من موہن نے اس سے کہا، میری دفتر کی بادشاہی اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ من موہن نے جواب دیا، قرضے کا بندوبست ہو گیا ہے، دفتر آباد ہونے والا ہے۔ تمہارے کسی اور دوست کے گھر میں ٹیلی فون نہیں؟ کئی دوست ہیں جن کے ٹیلی فون ہیں، مگر میں تمہیں ان کا نمبر نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا تمہاری آواز کوئی اور سنے۔ وجہ؟ میں بہت حاسد ہوں۔ وہ مسکرائی۔ یہ تو بڑی مصیبت ہوئی، کیا کیا جائے؟ آخری دن جب تمہاری بادشاہت ختم ہونے والی ہوگی میں تمہیں اپنا نمبر بتا دوں گی۔ یہ ٹھیک ہے۔ من موہن کی ساری افسردگی دور ہو گئی۔ وہ اس دن کا انتظار کرنے لگا کہ دفتر میں اس کی بادشاہت ختم ہو۔ پھر اس نے آواز کی مدد سے اپنے تخیل کے پردے پر اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش شروع کی۔ کئی تصویریں بنی مگر وہ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے سوچا چند دنوں کی بات ہے، اس نے ٹیلی فون نمبر دیا تو وہ اسے دیکھ بھی سکے گا۔ اس کا خیال آتے ہی اس کا دل و دماغ سن ہو جاتا۔ میری زندگی کا وہ لمحہ کتنا بڑا لمحہ ہوگا جب میں اس کو دیکھوں گا۔ دوسرے روز جب اس کا ٹیلی فون آیا تو من موہن نے اس سے کہا، تمہیں دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ تم نے کہا تھا کہ آخری دن جب یہاں میری بادشاہت ختم ہونے والی ہوگی تو تم مجھے اپنا نمبر بتا دو گی۔ کہا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھے اپنا ایڈریس دے دو گی، میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ تم مجھے جب چاہو دیکھ سکتے ہو، آج ہی دیکھ لو۔ نہیں، پھر کچھ سوچ کر کہا، میں ذرا اچھے لباس میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آج ہی ایک دوست سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے سوٹ سلوا کر دے گا۔ وہ ہنس پڑی۔ بالکل بچے ہو تم۔ سنو، جب تم مجھ سے ملو گے تو میں تمہیں ایک تحفہ دوں گی۔ من موہن نے جذباتی انداز میں کہا، تمہاری ملاقات سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہارے لیے ایگزیکٹا کیمرہ خرید لیا ہے۔ اوہ، اس شرط پر دوں گی کہ پہلے میرا فوٹو اتارو۔ من موہن مسکرایا۔ اس شرط کا فیصلہ ملاقات پر کروں گا۔ تھوڑی دیر اور گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ادھر سے بولی، میں کل اور پرسوں تمہیں ٹیلی فون نہیں کر سکوں گی۔ من موہن نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہوں، صرف 2 دن غیر حاضر رہوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سننے کے بعد من موہن سارا دن دفتر میں ہی رہا۔ دوسرے دن صبح اٹھا تو اس نے حرارت محسوس کی۔ سوچا کہ یہ اضمحلال شاید اس لیے ہے کہ اس کا ٹیلی فون نہیں آئے گا، لیکن دوپہر تک حرارت تیز ہو گئی۔ بدن تپنے لگا، آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ من موہن میز پر لیٹ گیا۔ پیاس بار بار ستاتی تھی۔ اٹھتا اور نل سے منہ لگا کر پانی پیتا۔ شام کے قریب اسے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ دوسرے روز وہ بالکل نڈھال تھا، سانس بڑی دقت سے آتا تھا، سینے کی دکھن بہت بڑھ گئی تھی۔ کئی بار اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہوئی۔ بخار کی شدت میں وہ گھنٹوں ٹیلی فون پر اپنی محبوب آواز کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ شام کو اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے کلاک کی طرف دیکھا۔ اس کے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے 1000 ہاتھ ٹیلی فون بول رہے ہیں۔ سینے میں گھنگرو سے بج رہے تھے۔ چاروں طرف آوازیں ہی آوازیں تھیں۔ چنانچہ جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اس کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچی۔ بہت دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ ایک دم من موہن چونکا۔ اس کے کان اب سن رہے تھے۔ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، ٹیلی فون تک گیا۔ دیوار کا سہارا لے کر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور خشک ہونٹوں پر لکڑی جیسی زبان پھیر کر کہا، ہیلو۔
دوسری طرف سے وہ لڑکی بولی، ہیلو موہن۔ منموہن کی آواز لڑکھڑائی، ہاں موہن، ذرا اونچے بولو۔ منموہن نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کے حلق ہی میں خشک ہو گیا۔ آواز آئی، میں جلدی آ گئی، بڑی دیر سے تمہیں رنگ کر رہی ہوں، کہاں تھے تم؟ منموہن کا سر گھومنے لگا۔ آواز آئی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منموہن نے بڑی مشکل سے اتنا کہا، میری بادشاہت ختم ہو گئی ہے آج۔ اس کے منہ سے خون نکلا اور ایک پتلی لکیر کی صورت میں گردن تک دوڑتا چلا گیا۔ آواز آئی، میرا نمبر نوٹ کر لو، 50314، 50314، صبح فون کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ منموہن اوندھے منہ ٹیلی فون پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون کے بلبلے پھوٹنے لگے۔ 14 جون سن 1950۔